سنی مانگتا چلا جائے. ہم مانتے ہر ایک کو ہے لیکن ہر ایک کو اس کی حد میں مانتے ہیں. حد سے باہر کسی کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی حد میں, رسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حد میں, صحابہ کو مانتے ہیں تو ان کی حد میں, اہل بیت کو مانتے ہیں تو ان کی حد میں, اولیاء کو مانتے ہیں تو ان کی حد میں. ہم حد کے بغیر نہیں کسی کو مانتے ہیں. میرے اللہ کی حد کیا ہے؟ میرے اللہ کی حد یہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. میرے اللہ کی حد کیا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حد کیا ہے کہ ہم اللہ نہیں مانتے, اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, اللہ کا شریک نہیں مانتے, باقی سب کچھ اللہ کے پاک پیارے مصطفیٰ کو مانتے. اور میرے امام نے پھر کس سمجھا کر بولے کہ سب سے اولا نبی, سب سے سب سے بالا بنایا کس نے؟ میرے اللہ نے. بنایا کس نے؟ میرے اللہ نے. اب جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے, مصطفیٰ کی شانوں پر یقین رکھتا ہے, پورا ٹل لا کے پڑھے سب سے عام مخلوقات سے اللہ کے ولی افضل, پھر درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ, پھر رسول افضل, یعنی ولیوں کے بعد شہید افضل, شہیدوں کے بعد صدیق افضل, صدیقوں کے بعد نبی افضل, نبیوں کے بعد رسول افضل. خلق سے میں چاہوں گا کہ صرف ہماری زبان ہی گواہی نہ دے, ہمارے ہاتھ بھی گواہی دے. اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے یا اللہ تیرے بندے یوں یوں کر رہے ہیں, تیرے محبوب کے امتی یوں یوں. ہم جب ہماری گواہی پیش ہو تو اس وقت صرف زبان کا تذکرہ نہیں, ہمارے ہاتھوں کا بھی, دونوں ہاتھ لا کر سب سے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے, سارے اونچوں میں پڑھ لیجیے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے, سارے
ہم صحابہ کرام کو مانتے ہو کیا اللہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، کسی نبی رسول کے برابر نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کسی نبی رسول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کیے ہیں تو صحابہ کرام سے بلند کیے ہیں، اور اہل بیت ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ پیارے کے برابر نہیں ہیں۔ او جی دیکھو نا جی، یہ پڑھے ہوئے نہیں پڑھے ہوئے تھے ہولی گل کیوں کر دے؟ نبی پاک نے فرمایا علی منی معلم من علی، یہ سرکار کے برابر تو ہوتے، وہ اللہ کے بندے یہ کیا بات کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اب یہ بتائیے بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ سرکار کے بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے، اس لیے سرکار نے فرما دیا ایسی کون سی بات ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چیچا بدنی میں آج تک یہ کیس چل رہا ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت علی مجھے شانہ لبیاں نہیں ہوتے، نبی پاک کی پتہ نہیں کی شانہ لبیاں نہیں، لوگوں کی پتہ لگ سکتا ہے؟ نہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم ہر ایک کو اس کی حد میں مانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا وجہ ہے من کنت مولا ہو فهو علی المولا، جس کا میں مولا اس کا میرا پیارا علی مولا، لیکن مصطفیٰ پیارے کی شان سب نبیوں سے اونچی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں ہر ایک کو لیکن اس کی حد میں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا ٹنڈورا پیٹنے والے یہ جو چار کو اہل بیت سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حضرت سیدہ فاطمہ اہل بیت ہے، حسین علی اہل بیت ہے، حضرت سیدہ حسن بیت ہے، حسین اہل بیت ہیں، وہ بھی باقی سب کو پیچھے کر جاتے ہیں حضرت امام حسین کو۔ آپ نے دیکھو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ہی کہیں کیوں بھائی یہ تو بڑے بھائی ہیں، یہ تو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت امام حسن حد سے کیوں نیچے جاتے ہو؟ انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ او جی حضرت امیر معاویہ نے حضرت تو کہتے ہیں نا امیر معاویہ نے صلح نہیں سی کرنی۔ ہاں تو اپنے آپ کو حضرت امام حسن سے بڑا سمجھتا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور سمجھتا ہے؟ سن سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چھوٹی سی ہے، مسجد میں تشریف لائے ہیں، لجپال آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور چھوٹا بچہ آپ سمجھتے ہیں جب وہ نیا چلنا سیکھتا ہے نا تو وہ کھڑا نہیں جاتا، دیر رہتا بلکہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ لگتا ہے گرا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے ہیں تو سرکار نے دیکھا خطبہ، جو سرکار کی محبت دیکھیے، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، اپنے بیٹے حسن کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، نیچے تشریف لے آئے، بیٹے کو گود میں اٹھایا، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، اور میرے لجپال آقا نے کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، خیال کرنا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کس کے بارے میں؟ سیدنا امام حسن مجتبی کے بارے میں۔ خیال کرنا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ساتھ خیال کرنے کی وجہ سے صلح ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو بھی مسلمانوں کا لشکر شمار کریں، اور تو ان کو کچھ اور کہتا پھرے، دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ کہ تجھے جہنم میں جانا
گیا نا کچھ نہیں. میرے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صلح کی تو ذرا یہ تو سوچئے اگر انہوں نے یہ غلطی کی تھی معذلہ ثم معذلہ ایک لمحے کے لیے اگر انہوں نے یہ غلطی کی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہو حضرت امام حسین بچ جاتے؟ نہ وہ بھی نہیں بچتے بلکہ میں لفظ سب کہہ دیتا ہوں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے وگرنہ میں ایسے کرتا نہیں ہوں. اگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے میں مجرم ہیں تو برابر کے مجرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے بتاؤں. وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو حق پہ سمجھا کربلا کے میدان میں سارا کنبہ شہید کروا دیا خود بھی شہید ہو گئے وہ حق کے لیے بھائی سے اتنا بھی نہ کہہ سکے بڑے بھی کی کرنا ہے کون سی بات کرنا ہے ابا جی نے اتنا لڑائی نہیں کی سنا کر سکتے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر حضرت امام حسن کا شوق صلح ہو جائے تو حضرت امام حسین کا بھی یہی شوق تھا کہ صلح ہو جائے. اور جب یہ شہزادے صلح کر رہے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے جب یہ صلح کر رہے ہیں تو کیوں صلح کر رہے ہیں؟ پیر بھی سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے. اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی بھلے کیا بھی وجہ ہو تو ہم تو حضرت علی کے ساتھ توجہ ہے میرے لفظ پر توجہ کیجیے. جب تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہم تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. اور جب انہیں کے شہزادوں نے صلح کی تو ہم پھر حضرت امیر معاویہ کے بھی ساتھ ہیں کیونکہ میرے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ مان لیا تو پھر میں اور آپ کیا تھی. پھر آگے چلیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک کو اتنا بڑھایا جاتا ہے اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ بس کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنے والا جنتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ان سے دشمنی رکھنے والا لعنتی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہم حضرت علی رضی اللہ کے برابر سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن کے برابر سمجھنے کو تیار ان سے بڑا سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے برابر سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا اپنا مقام ہے لیکن مقام ان کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد آتا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بعد آتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد ان کا مقام آتا ہے. یہ کہنا رب جانے حسین جانے کیا چیز